معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مجلس سے اور اس مرکز سے وابستہ کیا ہے۔ یہ جگہ دھوبی گھاٹ بن گئی، دھوبی گھاٹ بن گئی۔ دھوبی گھاٹ سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں دھوبی اپنے کپڑے لاتا ہے، میلے کچیلے کپڑے لاتا ہے، اور وہاں چھانٹ چھانٹ کے چھٹے دے کر چھانٹ چھانٹ کے پٹخ پٹخ کے مارتا ہے اور کپڑوں کے میل کچیل کو نکالتا ہے۔ کپڑے دھل جاتے ہیں، اس کو دھوبی گھاٹ کہتے ہیں۔ ہماری روحوں کا لباس میلا کچیلا ہو گیا ہے، اس پر ہماری روحوں کے لباس پر روحیں سفید لباس رکھتی، روحیں چونکہ عالم امر کی چیز ہیں اس لیے صاف ستھری ہیں۔ جب یہ ہمارے جسم میں داخل کی گئی صاف ستھری تھی، پاک تھی، ان پہ کوئی دھبا نہ تھا، کوئی داغ نہ تھا، کوئی نشان نہ تھا۔ اس جسم کے پیکر میں آئیں، نفس کا قرب اور نفس کی صحبت انہیں ملی، اس کے آلائشیں ان پر چڑھ گئیں، روح پر چڑھ گئی، داغ لگ گئے گناہ کے، نافرمانیوں کے دھبے لگ گئے، سیاہ کاریوں کی سیاہی لگ گئی۔ روحوں کا لباس میلا کچیلا ہو گیا، اور حالت ہماری یہ ہو گئی کہ تن بھی میلا، من بھی میلا۔ میرا تن بھی میلا، من بھی میلا، کرپا کرو سرکار۔ روحیں اب پکار رہی تھی کہ تن بھی میلا، من بھی میلا، کرپا کرو سرکار۔ اب ضرورت تھی کسی دھوبی گھاٹ، دھوبی کی ضرورت تھی، دھوبی کی ضرورت تھی جو عشق الہی میں ایسی ضربیں لگائے، عشق الہی کی ایسی ضربیں لگے جہاں روحوں کو پٹخا جائے، اتنا پٹخا جائے، اتنا چھانٹا جائے کہ اس کا میل نکل جائے۔ اللہ جل مجدہ نے منہاج القرآن کے اس مرکز کو دھوبی بنا دیا۔ یہ مجلسیں دھوبی گھاٹ بن گئی، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے روحیں دھلنے لگی ہیں، دل صاف ہونے لگے، میل کچیل نکلنے لگے ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہماری یہ سنگت بھی قائم رکھے اور اپنے فضل و کرم کا سلسلہ بھی قائم رکھے، کہ سب کچھ اس کے فضل سے ہے۔ اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس راہ پر ایک قدم بھی اٹھانے کے قابل نہ تھے، ہماری سوچ بھی اس سمت میں نہ جاتی۔ یہ اسی کا فضل ہوا، اسی کا کرم ہوا، اسی نے مدد فرمائی، اسی کی اعانت، اسی کی نصرت اور اسی کی توفیق سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی یہ کشتی ساحل مراد تک پہنچے گی۔ اس ملک میں کئی دھوبی گھاٹ بنیں گے، اور اللہ کی مخلوق کی روحیں انشاءاللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم اور آپ کی رحمت کے تصدق سے پاک صاف ہونے لگیں گی۔
یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان۔ حاضرین محترم، پچھلی نشستوں میں ہم نے تسلسل کے ساتھ پھر اس موضوع کو حدیث پاک کی روشنی میں تشکیل سیرت کے 15 ضابطے، اس موضوع کو پھر شروع کیا۔ ہم نے اس ضمن میں 7 ضابطے بیان کر لیے تھے، بلکہ 9 ضابطے، غالباً 9 ضابطے بیان کر لیے تھے۔ کفارات کا بیان بھی ہو گیا تھا، پھر درجات کا بیان بھی ہو گیا تھا، مشی الاقدام الی الحسنات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء حین الکریہات، نیکیوں کی طرف تیزی سے قدم اٹھانا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے احکام کی تعمیل میں اور اللہ کی رضا میں۔ جدھر اللہ کی رضا نظر آئے ادھر دوڑ پڑنا، بھاگ بھاگ کے جانا، کشاں کشاں جانا۔ پھر جب اللہ کی یاد، اس کے ذکر، اس کی عبادت سے فارغ ہو جائیں تو پھر بھی اٹھ کے باہر جانے کو دل نہ کرنا، پھر بھی اٹھ کے باہر جانے کو دل، یعنی دلوں کا اللہ کے ذکر کی مجلس میں اس طرح کا لگ جانا۔ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، کہ دل اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کی مجلس سے اٹھ کے جانا گوارا ہی نہ کرے، دل یوں لگ جائیں ان مجلسوں میں۔ اور یہ کہ جب تکلیف دے، جب وضو کرنا بار بار تکلیف اور تنگی محسوس ہو، اس وقت بھی ہر وقت وضو کرتے رہنا اور وضو کے رنگ میں رنگے رہنا اور با وضو رہنا، با طہارت رہنا۔ یہ کفارات۔ پھر درجات کا بیان بھی مکمل ہو چکا ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشاء السلام، پھر لین الکلام اور اطعام الطعام۔ یہ ایک روایت میں 3 چیزیں فرمائیں: افشاء السلام، سلام کو اور سلامتی کو حضور کی امت میں پھیلانا، اور ایک میں فرمایا اطعام الطعام، لین الکلام، اور والصلاۃ باللیل والناس نیام، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور اللہ کے بندوں سے نرمی اور پیار اور محبت اور شفقت کی بات کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب لوگ سو جائیں، آرام کرنے لگیں، اس وقت اٹھ کے اپنے مولا کو منانا، نماز میں کھڑے ہو جانا۔ جب سونے کا وقت آئے تو اٹھ جانا، جب سونے کا وقت آئے تو اٹھ جانا، یعنی رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ والصلاۃ باللیل والناس نیام، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ 3 درجات 6 ہو گئے، ان کا بیان بھی مکمل ہو چکا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کی روح سے، جب اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ آپ کو عطا فرمایا اور اپنا دست شفقت حضور کے مبارک کندھوں میں رکھا، اور اللہ پاک کے دست شفقت کے رکھنے سے الوہی فیض جو حضور کے سینے اقدس تک پہنچا، وہ ٹھنڈک بن کے حضور کے سینے اقدس میں جذب ہو گیا، اور پھر سب پردے اٹھ گئے۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز روشن ہو گئی اور حضور نے ہر ایک شے کو پہچان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ پاک نے پوچھا، تو
آقا نے اس سوال کے جواب میں کفارات بھی بیان فرمائے، درجات بھی بیان فرمائے۔ جب 6 چیزیں ہو چکی تو اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب سل، پیارے اب مانگ، اب مانگ، کیا مانگتا؟ اس پر حضور علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا کی، 3 سوال کی، عرض کی اللہم اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ، نیک فعل کی اور نیک فعل کی توفیق تم سے مانگتا، منکرات اور گناہوں کے ترک کی توفیق مانگتا، اور جو تیرے مسکین، غریب اور شکستہ دل بندے ہیں ان سے محبت مانگتا۔ یہ 9 چیزیں بیان ہو چکی۔ اب یہاں سے سوال شروع ہو رہے ہیں۔ تو پہلے 3 سوال کیے، اس کے بعد فرمایا وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ میرے مولا 3 چیزیں اور تم سے مانگتا ہوں۔ اب وہ 9 چیزوں کا بیان مکمل ہو گیا، آج سے ہم 10ویں شے کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ میرے مولا تم سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، ہائے ہائے ہائے، تو مجھے معاف کر دے۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي، میرے اللہ تم سے معافی مانگتا ہوں، تم سے بخشش مانگتا ہوں، مجھ کو معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ سوال کیا۔ وَتَرْحَمَنِي، اور تو مجھ پہ رحم فرما دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو ارادہ فرمائے کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا تو مولا مجھے اس آزمائش سے بچا کے لے لینا۔ 3 سوال یہ کیے۔ آج کی گفتگو میں ہم تھوڑا سا بیان ان تغفر لی کا کرتے ہیں، آج کی گفتگو اس پر کرتے ہیں۔ عرض کیا میرے مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا؟ معافی مانگتا، مجھ کو معاف کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور یہ التجا کر کے ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں، ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، آقا اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے، کسی خوش نصیب کو شب قدر کی قبولیت والی ساعتیں نصیب ہو جائیں تو آقا فرمائیے کہ اس لمحے رب سے کیا مانگا جائے، کیا مانگا جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو شب قدر کی وہ قبولیت والی ساعتیں مل جائیں تو اس وقت رب سے معافی مانگی جائے، معافی مانگی جائے۔ عرض کیا جائے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا، تو تیری عادت معاف کرنا ہے، اور پھر تو معافی سے محبت بھی کرتا ہے، خود معاف بھی کرتا ہے اور معافی کے عمل سے تمہیں، اے اللہ تجھے محبت بھی ہے۔ یہ 2 باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے جب اس کی رحمت جوش میں آ جائے نا، اس کی رحمت کا دھیان جب معافی کی طرف ہو جائے، پھر ہاتھ پھیلا دو اور عرض کرو فاعف عنی، میرے مولا پس مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ یہ معافی مانگنا یہی توبہ ہے۔ اللہ کے حضور اس ندامت اور شرمندگی کے احساس سے سرشار ہو کر اللہ سے معافی مانگنا یہی توبہ ہے۔
اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمائی کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، رو رو کے معافی مانگی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے، اے لوگو سب کے سب اپنے رب سے معافی مانگو۔ کیوں؟ کہ اس کی معافی سے گناہ دھل جائے، دل کی تختی صاف ہو جائے، اس کے عفو اور اس کی معافی کے پانی سے، بخشش و مغفرت کے پانی سے روحیں دھل جائیں، سینے صاف ہو جائیں، میل کچیل داغ گناہوں کے دبے سب دھل جائیں۔ اور جب من میلا نہ رہے تو ثم توبوا الیہ، پھر اس طرف جھک جاؤ، چونکہ من کو صاف کر کے ادھر رجوع کرنے کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ تو یہاں یعنی توبہ پر بھی استغفار کو مقدم کیا، وہ پہلا درجہ توبہ کا استغفار ہے، پھر رجوع ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگا کرو، اور معافی مانگ کر پھر اپنی طبیعتوں کو اس کی طرف راجع کر لیا کرو، ادھر جھک جایا کرو۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں استغفر اللہ وتوبوا الیہ، اور آپ نے فرمایا فانا اتوب واستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لوگوں اپنے اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، اور جان لو کہ میں خود ہر روز اپنے اللہ کے حضور 100 بار معافی مانگتا ہوں، ہر روز اپنے اللہ کے حضور 100 بار معافی مانگتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، کہ میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں ہر روز اپنے اللہ کے حضور 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اس روایت میں فرمایا کہ 100 بار معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول، جو گناہوں سے پاک، جو معصوم ہیں گناہ سے، جن کی روح پاک کی چادر پر کوئی دھبا آ ہی نہیں سکتا، بلکہ جو مخلوق کی روحیں دھونے کے لیے تشریف لائے، وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، جو اپنی نگاہ سے لوگوں کے نفس، لوگوں کے نفوس میل و کچیل سے پاک فرمانے والے ہیں، اپنی توجہ سے لوگوں کی روحوں کو طہارت بخشنے والے ہیں، اپنی توجہ سے لوگوں کے دل اور لوگوں کے سینوں کو کینوں سے پاک کرنے والے ہیں، گناہوں کی آلائشوں سے پاک کرنے والے ہیں، اور جن کی روح کو، جن کے جسم کو، جن کے جسم اطہر کو بھی اتنا پاک بنایا گیا کہ جتنی انبیاء علیہ السلام کی روحیں، جتنے نوری فرشتوں کے نوری جسم، ان کے نوری جسموں سے بڑھ کر جن کو حضور کا بشری جسم زیادہ پاک بنایا گیا، نوری ملائکہ سے بڑھ کر لطافت، نظافت اور طہارت جن کے بشری جسم کو عطا فرمائی گئی، اندازہ فرما لیں پھر ان کی روح کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی کائنات پست و بالا میں عالم مادیات کثیف شے ہے، یہ شجر، حجر، نباتات، حیوانات، جن، یہ عالم مادیات یہ کثیف شے ہے، جنات اس میں بھی شر ہے، آگ ہے، یہ سب کثیف چیزیں ہیں،
اور سب چیزوں میں سے لطیف ترین مخلوق اس کائنات میں یہ روح ہے، یہ ملائکہ کے وجود، وہ عالم امر کی چیزیں ہیں، نوری چیزیں۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ لطیف ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ نظیف ہیں، وہ علائشوں سے پاک ہیں۔ تو جو پاکیزگی، جتنی طہارت، جتنی نظافت اور لطافت انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو اور اولو العزم ملائکہ کے نور کو عطا کی گئی، انوار کو، اس سے بڑھ کر لطافت اور طہارت حضور علیہ السلام کے بشری پیکر کو عطا کی گئی، جسم اطہر کو عطا کی گئی۔ تو گویا طہارت میں نور حضور کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عالم ارواح حضور کی بشریت مقدسہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم پاک کو بھی بے سایہ بنایا گیا، چونکہ کثافت ہے ہی نہیں۔ کثافت سے ہی سایہ ہوتا ہے، اور گناہ کثافت ہے، گناہ کثافت ہے، اور حضور کے وجود پاک میں کثافت نہیں ہے، چونکہ کثافت ہی نہیں ہے اور وہ خود نور سے لطیف تر ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ سایہ کیوں بنتا ہے۔ سایہ جب یہ روشنی پڑتی ہے کسی جسم پر تو روشنی لطیف ہوتی ہے اور جسم کثیف ہوتا ہے، جسم روشنی لطیف ہوتی، تو جسم جو کثیف ہوتا ہے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے روشنی کے گزرنے میں۔ اب یہ دیوار کھڑی ہے اور جو روشنی پڑ رہی ہے تو دیوار کے دوسری طرف تو روشنی نہیں نہ جا سکتی، اور اگر شیشہ لگا ہوا ہو تو شیشے کے پار تو شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں لطافت ہے، اینٹوں میں کثافت ہے۔ تو جو جسم جتنا کثیف زیادہ ہوگا وہ اس قدر روشنی کو روکے گا، جو جسم جتنا لطیف ہوگا اسی قدر روشنی اس میں سے گزرے گی۔ تو جسم چونکہ بشری جسم انسانوں کا کثیف ہوتا ہے تو روشنی اس میں سے گزر نہیں سکتی، دائیں بائیں سے گزر جاتی۔ تو دائیں بائیں سایہ یاد رکھیں فی نفس ہی کوئی شے ہی نہیں، یاد رکھ لیں سایہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، سائے کا کوئی وجود نہیں، بس سایہ سایہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو روشنی دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے، وہ جو جسم کے بالمقابل پچھلی طرف حصہ ہوتا ہے اس پر سے نہیں گزرتی۔ سو جہاں جہاں پڑتی ہے وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے، جہاں نہیں پڑتی وہ تاریک رہ جاتی ہے، تو اس تاریک حصے کو سایہ کہتے ہیں۔ تاریک حصے کو، وہ جسم کی رکاوٹ بن جانے کی وجہ سے تاریک رہ جاتا ہے۔ تو جسم چونکہ روشنی سے کثیف ہے اس لیے سایہ بنتا ہے، اور ساری کائنات کی روشنیاں مل کر اور ساری کائنات کی انوار مل کر بھی حضور کے جسد اقدس جیسی لطافت بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ حضور کا جسم اطہر کائنات کی روشنیوں سے بھی بڑھ کر لطیف تر ہے، بڑھ کر لطیف تر ہے، بڑھ کر لطیف تر ہے۔ تو اب روشنی سورج کی ہو یا چاند کی ہو، جب اس سراپا حسن پر، اس پیکر حسن پر پڑتی تو یہاں تو کثافت تھی ہی نہیں۔ اب سایہ کس چیز کا بنتا؟ اب سایہ بولیے نا کس چیز کا بنتا؟ مکھی ہے وہ بھی کثیف کثافت پہ بیٹھتی ہے، کثافت پہ، اس لیے جسد اطہر میں کثافت تھی نہیں، سو مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، کثافت نہ تھی سو سایہ بھی کبھی نہ بنا۔ یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، یہ خوراک جب کھاتے ہیں تو حلال طیب اور پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ بولیے پاک۔ آپ کو ہم اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، کس پہ فخر کرتے پھرتے ہیں۔ یہ پھل کھانا، پانی، روٹی، خوراک، لباس، خوراک، جو کچھ آپ کھاتے ہیں پاک حلال طیب خوشبودار چیز ہے، آپ کے جسم میں جاتی ہے تو اس جسم کی صحبت اس کے بہت سے حصے کو ناپاک کر دیتی اور وہ غلیظ اور نجس فضلہ بن کے آپ کے جسم سے نکلتا ہے۔ آپ نفرت کرتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں نا نفرت۔ ہائے کبھی سوچا کہ یہ تو وہی پاک کھانا تھا جب تک آپ سے باہر تھا، اس کے تو نجس بنایا ہی آپ نے، جب تک آپ کے اندر نہ گیا تھا یہ پاک تھا، اسی سے خوشبو آتی تھی،
اسی کی مہک تھی، اسی میں کشش تھی. اب اس کو نجس اور پلید بنایا کس نے؟ آپ ہی کے جسم کی صحبت نے بنایا، ہمارے جسم کی صحبت نے بنایا. یہ چند گھڑیاں ہمارے اندر رہ گیا اور پلید ہو گیا. اندازہ کر لے کہ اندر کا حال کیا ہے، اندر کا حال کیا ہے. اب ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، یقیناً نفرت کرتے ہیں. ناپاک ہو گئی، نجس ہو گئی، غلیظ ہو گئی. تو یہ پاک شے ہمارے اندر رہی، ناپاک ہوئی، تو وہ ناپاکی اندر پیدا ہوئی. اس کے اندر یہ کثافتیں ہیں، ہمارے اندر کی کثافتیں. حضور کے جیسے جسد اطہر میں چونکہ کثافت نہ تھی، کثافت نہ تھی، تو وہ کھانا جب حضور کے جسم اقدس کے اندر جاتا، تناول فرماتے، تو تناول فرمانے سے پہلے تو اس کی خوشبو عام ہوتی تھی جو کھانوں کی ہوتی ہے، اور جب جسد پاک سے نکلتا تھا خوشبو بڑھ جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی آقا کے جسم کی صحبت میں رہ کے آتا تھا. ہمارے جسم کی صحبت میں رہ کے جائے تو بدبو آتی ہے، اور حضور کے بطن مبارک کی صحبت میں چند لمحے گزار کے آئے تو خوشبو آتی، مہک آتی، مہک آتی، خوشبو آتی. کیوں بھئی؟ اگر آپ مٹی کو گلاب کے پھولوں کا ڈھیر ہو، اس کے ساتھ مٹی رکھ دیں اور 2-4 گھنٹے گھل مل کے پھول اور مٹی پڑے رہیں، تو پھول ہی رہیں گے، مٹی بھی پھول تو نہیں بن جائے گی، پر کوئی پھولوں کی خوشبو لے گی کہ نہیں لے گی؟ لے گی نا. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ لوہے کے ٹکڑے مقناطیس کے ساتھ اگر رگڑتے رہیں تو لوہا مقناطیسی اثر لے لیتا ہے. خود مقناطیس نہ بنے پر مقناطیسی اثر تو لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ بھئی یہ تو رگڑنے کی بات ہے. مقناطیس مضبوط ہو تو اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے. اس دائرے میں بھی کوئی آ جائے تو اسے بھی اثر چڑھ جاتا ہے، اس سے بھی اثر چڑھ جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام کا جسد اقدس، جس ذات پاک کے دست مبارک کسی کے گالوں کو لگ جاتے، عمر بھر اس کے رخساروں سے خوشبو نہ جاتی. جس کے سر کے بالوں پر بچپن میں حضور کا دست اقدس لگ گیا، وہ جوانی بڑھاپے تک اس کی خوشبوئیں ختم نہ ہوئی. اور ایسے صحابہ ہوئے جو کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں کہ بچپن میں گلی میں کھیل رہے تھے ہم، حضور علیہ السلام گزرے، ہم دوڑ کے آقا کی دستبوسی کے لیے آئے، اور حضور علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ وہ بچوں کو یوں پیار دیتے کہ اپنے دونوں ہاتھ ان کے رخساروں پہ ملتے. قربان جائیں ان بچوں کے رخسار کتنے خوش قسمت تھے، کیسے خوش بخت تھے، خوش نصیب تھے. ہائے ہائے، وہ کیا زمانہ تھا، وہ کیا لمحے تھے، وہ کیسے بچے ہوں گے جن کی گالوں پر حضور کے ہاتھ لگتے ہوں. ایک صحابی کہتے ہیں بچپن میں حضور کا دست اقدس میرے گالوں پر لگا، اس سے ایک ٹھنڈک ملی. وہ کہتے ہیں آج بھی جب میں اس طرف توجہ کرتا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی. تو مقصد یہ ہے کہ جس جسم کو فقط ہاتھ لگ جائے دست مبارک، اس کی خوشبو عمر بھر نہ جاتی تھی. پھر پسینہ اقدس جب گرتا تھا، حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم ترمذی حدیث کی کتابیں بھری پڑی، لوگ اس پسینے کو عطر کی جگہ سنبھال کے رکھتے اور کپڑوں پہ شادیوں پر لگاتے. ہائے ہائے، تو سارا نظام بدل گیا تھا نا وہاں آ کر، اس لیے کہ وہاں لطافتیں تھیں، یہاں کثافتیں ہیں. تو پسینہ بھی خوشبو کی جگہ استعمال ہوتا. اور جس راستے سے حضور گزر جاتے، یہ سب بشری پیکر ہی تھا نا جو گزرتا تھا، یہ اسی پیکر بشریت کی خوشبوؤں کی بات ہو رہی ہے. تو جس راستے سے گزر جاتے اور لوگوں کو پتہ نہ ہوتا کہ آقا کدھر گئے ہیں، وہ صرف ہواؤں کی خوشبو سونگھ کر اس طرف چلے جاتے، حضور کو تلاش کرتے. تو جس جسم اطہر کے ظاہر کا یہ عالم ہو، جس جسم اطہر کے ظاہر رخ کا یہ عالم ہو کہ جو مس ہو جائے اس کی خوشبوئیں ختم نہ ہوں، تو اس کے رخ باطنی کا عالم کیا ہوگا، اس جسم پاک کے باطن کا عالم کیا ہوگا جہاں سے یہ خوشبو پھوٹ رہی تھی. اس قدر پاک پیکر جسم کی لطافت اور جسم کی طہارت کا یہ عالم. تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ پھر قلب کی لطافت و طہارت کا عالم کیا ہوگا. پھر آقا کے
قلب کی لطافت و طہارت کا جب یہ عالم ہے، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی لطافت اور طہارت کا یہ عالم، تو پھر روح پاک کی لطافت اور طہارت کا عالم کیا ہو؟ تو وہ ذات پاک کہ جن کے کثافت جن کے قریب بھی نہ گزری، تو گناہ کا شائبہ بھی جس ہستی کے قریب سے نہ گزرا، جو معصوم تھی، اس کا عمل یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہر روز دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا اور اللہ کے حضور توبہ کرتا۔ یہ استغفار اور توبہ کیا ہے، اس پر گفتگو ہے کئی خطابات میں، تاہم یہ اب گناہ تو تھے نا، گناہ تو اس سے بلندی درجات ہوتی، یعنی جو جتنی زیادہ استغفار اللہ کے حضور کرے، جتنی زیادہ معافی مانگے، اللہ اسے اتنا زیادہ بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے۔ معافی مانگنا نیاز مندی کی بات ہے، معافی مانگنا نیاز مندی کی بات، جو اللہ کے حضور جتنا زیادہ نیاز مند ہو، اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم بھی توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، میں خود دن میں 100 بار معافی مانگتا۔ اور پھر یہ تو حضور علیہ السلام کا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمانہ یہ ہے کہ اسے بندے کی معافی سے بڑھ کر اور کوئی عمل پسند ہی نہیں۔ جتنی محبت اسے گناہگار کے معافی مانگنے سے ہے، اتنے نیکوکار کے سجدے سے نہیں۔ اتنی محبت اور اس کی رحمت کو اتنا مزہ نیکوکاروں کے سجدوں میں نہیں آتا جتنا گناہگار کے آنسوؤں میں آتا ہے اور گناہگار کی معافی مانگنے میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی، حدیث قدسی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ساری زمین پر میرے بندے اس طرح نیک ہو جائیں کہ سب عبادت گزار بن جائیں، نیکوکار بن جائیں، اور زمین پر کوئی ایک شخص بھی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے، ایک بھی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے، اور سارے کے سارے لوگ میری عبادت اور بندگی میں مشغول ہو جائیں، تو حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پھر اس قوم کو مٹا دوں، ختم کر دوں، اور اس کی جگہ ایک ایسی قوم لے آؤں جن میں نیکیاں کرنے والے بھی ہوں اور گناہگار بھی ہوں، اور وہ گناہگار غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اور گناہ کر کے روتے ہوئے میری بارگاہ میں معافی کے لیے آ جائیں، اس لیے کہ میری رحمت کو جو مزہ اس وقت گناہگار کے معافی مانگنے میں آتا ہے، وہ نیکوکاروں کی طاعت میں نہیں آتا۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، القاء کیا آپ کے قلب مبارک میں اپنا یہ ارشاد فرمایا، عبد القادر میرے بندوں کو آگاہ کر دے، بتا دے کہ مجھے گناہگار نیکوکاروں سے زیادہ پسند ہے۔ پوچھا مولا کیوں؟ تجھے تو نیکوکار زیادہ پسند ہونے چاہیے۔ فرمایا وہ بات درست ہے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نیکوکاروں کا دھیان ہر وقت جنت کی طرف لگا رہتا ہے، اور گناہگاروں کا دھیان جنت والے کی طرف لگا رہتا ہے۔ نیکوکار حوروں کو تکتے رہتے ہیں، قصوروں کو تکتے رہتے ہیں، جنت اور جنت کے باغات کو تکتے رہتے ہیں، اعمال پر بھروسہ ہو جاتا ہے نا کہ نیک عمل کیے ہیں جنت ملے گی۔ گناہگار غریب جنت کی توقع ہی نہیں کر سکتا، اس کے پلے تو ہیں ہی گناہ، وہ تو کہتا ہے میں تو گناہگار ہوں، مجھے جنت کہاں سے ملے گی؟ تو نیکوکار جنت کو تکتے ہیں، گناہگار میرے مکھڑے کو تکتے ہیں، میری رحمت کو تکتے ہیں کہ مولا تو کرم کر دے گا تو بات بن جائے۔ اس وجہ سے مجھے وہ پسند ہے، یعنی وہ گناہگار جو اللہ سے معافی مانگنے والے، وہ گناہگار جو اللہ سے معافی مانگنے والے۔ تو اللہ پاک کو معافی سے بڑی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے، یبسط یدہ باللیل، اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے وہ جو دن میں گناہ کر بیٹھے آ جائے، میرے ہاتھ کھلے ہیں، رات ختم ہونے سے پہلے پہلے بخش دو۔
اگلا دن چڑھنے سے پہلے پہلے بخشتے. تو دن کے خطا کاروں کو بخشنے کے لیے رات کو ہاتھ کھولتا ہے, اور جب دن چڑھ جاتا ہے پھر نئی شان کے ساتھ ہاتھ کھولتا ہے اور فرماتا ہے کوئی اگر رات میں غلطی کر بیٹھے تو اب آ جائے, اب میرے ہاتھ بخشش کے اس کے لیے کھلے. یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ مجھ سے گنہگار معافی مانگے, منتظر رہتا ہے مجھ سے گنہگار معافی مانگ لیں. تو چونکہ گنہگاروں کی معافی سے اللہ کو اتنا پیار ہے, اس لیے نیکوکار اس اللہ کی معافی کی محبت میں سے حصہ لینے کے لیے خود کو گنہگار بنا کے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. گنہگاروں کی گودڑی اوڑھ کر, گنہگار بن کے گنہگاروں کا لبادہ اوڑھ کر خود کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ مولا وہ محبت جو تجھے معافی مانگنے والے گنہگار سے ہے, اس محبت کا حصہ ہمیں دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی یعنی بخشش اور مغفرت اور بندے کی معافی مانگنے کے عمل سے محبت فرماتا ہے. اتنی محبت کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اتنا گنہگار تھا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 قتل کیے تھے. پہلے دیکھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں معافی مانگنے کے عمل سے اللہ کو کتنی محبت. فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے حضور معافی مانگی کہ مولا میں معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, آئندہ گناہ نہیں کروں. اللہ پاک نے اس کے گناہ بخش دی. پھر وہ غلطی کر بیٹھا, گناہ کر بیٹھا. اس کے بعد پھر اس نے معافی مانگی, اللہ نے پھر معاف فرما دی. وہ رہ نہ سکا, پھر معافی مانگی, گناہ کر بیٹھا, پھر معافی مانگی. اس طرح 70 بار اس نے اللہ کے حضور معافی مانگی, توبہ کی, اور 70 بار توبہ کو توڑ بیٹھا. جب 70 بار توبہ کو توڑ بیٹھا تو اتنا نادم و شرمندہ ہوا کہ پھر معافی مانگنے کے لیے اللہ کے حضور نہ گیا, منہ چھپا کے بیٹھ گیا, اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے اتنی بار اللہ کو ناراض کیا ہے اور معافی مانگ کر توبہ کر کے وعدہ کر کے معافی کو توڑا ہے. اب میں گیا تو شاید دھتکار دیا جاؤں, اب معافی کا کوئی امکان نہیں. اپنے اوپر مایوسی طاری کر کے بیٹھ گیا. اس وقت ہاتف غیب سے آواز آئی, اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے اب بھی تو خود مایوس ہوا ہے, 70 بار اگر مجھ سے معافی کا عہد کر کے تو نے توڑا ہے تو تو نے توڑا ہے, ہم سے اب بھی مانگ دیکھ معافی, ہم تو اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں, ہم تو اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں. ہائے جولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں, جولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں. یہ بندہ ہی ناداں ہے کہ اللہ کے اتنے لطف و کرم کے باوجود, اس کے اتنے احسانات کے باوجود, اس کے اتنے انعامات کے باوجود پھر اس کا نافرمان ہوتا. خدا کی قسم اگر کسی عام غلام کو, نوکر کو ایسا کریم مالک مل جائے نا, ایسا کریم مالک مل جائے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے مگر اپنے مالک کا بے وفا نہ بنے, مالک کی وفاداری نہ چھوڑے. اس کو کریم اور اتنا رحم کرنے والا مالک مل جائے, اور وہ اللہ جیسا تو نہیں ہو سکتا نا, وہ جسم کے ٹکڑے کروا دے مگر وفاداری نہ چھوڑے. ایک ہم ہیں, کتنا کریم مالک ملا, کتنا رحیم مالک ملا, کتنا شفیق مالک ملا کہ 70 بار نافرمانی کرنے والے کو بھی بلا کے معاف فرمانا. مگر پھر بھی ہم ہیں کہ وفادار نہیں رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص 99 قتل کر بیٹھا, پھر گیا ایک بہت بڑے عالم کے پاس, راہب کے پاس. وہ راہب تھا, اس کے پاس گیا, اس سے جا کے پوچھا کہ کیا اب میری معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. 99 قتل کر کے اب معافی کا امکان کیا پوچھتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مایوس ہوا,
اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نے 100 کا عدد پورا کر دی، قتل کر دی. اس کے بعد پھر اسے خیال آیا، پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا. وہ پہلے والا روکھا تھا، دوسرے والا درویش تھا. اس کے پاس جا کے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور طبیعت معافی چاہتی ہے، کیا اب معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا ہاں. بلکہ حدیث کے الفاظ میں اس نے جواب دیا کہ اتنا گناہ گار بھی اگر ہو تو من یحول بینہ و بین التوبہ، اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میں کون ہوں نہ کہنے والا، میں کون ہوں نہ کہنے والا، اور اس کے اور توبہ کے درمیان، اس کے اور معافی کے درمیان حائل ہونے والا میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ وہ مالک چاہے تو پھر بھی معاف کر دے. اس نے کہا ہاں. اس نے پوچھا کیا سبیل ہے معافی کی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک گاؤں ہے فاصلے پر، وہاں کچھ اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں. ان بہا اناسن یعبدون اللہ، ایک ایسی بستی ہے وہاں اللہ کے عابد، عبادت گزار، اس کے طاعت شعار، اس کے بندے رہتے ہیں. وہاں چلا جا فاعبد اللہ معہم، ہائے ہائے ہائے، ان کی صحبت میں چلا جا اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر. یہاں ایک خاص نقطہ قابل توجہ ہے. معافی یہاں بھی اسی رب نے دینی ہے اور وہاں بھی اسی رب نے دی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صدیقی صاحب یہ بات قابل توجہ ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں معافی یہاں اس گاؤں میں بھی اسی اللہ نے دینی اور معافی اس گاؤں میں بھی اسی اللہ نے دینی. دو رب نہیں ہے، رب ایک. معافی یہاں بھی اسی بندے نے مانگنی، وہاں بھی اسی بندے نے مانگنی. یہاں بھی وہی بندہ 100 کا قاتل ہے، وہاں بھی 100 کا قاتل. اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ انی اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. میرا بندہ جہاں بھی مجھے پکارے میں سنتا ہوں. یہاں وہاں کی کوئی شرط نہیں، میرا بندہ جہاں بھی مجھے پکارے میں سنتا ہوں. مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بات اپنی جگہ حق، اپنی جگہ. اللہ پاک کی طرف تو جو بندہ مانگتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے اللہ تو سنتا ہے، مگر اس کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی شے چاہیے. حدیث پاک میں ہے، درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سنتا ہے، دعا مانگتے ہیں تو اللہ، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو سنتا ہے، وہ تو قبول کرتا ہے، پر تمہاری دعا بھی اس تک پہنچے تو. آپ بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ انی اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو پکارنے والا پکارے میں سنتا ہوں، اس کے سننے میں کمی نہیں. پر کسی کی پکار ایسی بھی تو ہو جو اس تک پہنچے، کوئی اپنی پکار بھی تو وہاں پہنچائے. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، مگر تمہاری دعاؤں کو کوئی اوپر بھی تو اس کی بارگاہ تک بھی تو پہنچائے. صحابہ نے پوچھا آقا تو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والی شے کیا ہے؟ فرمایا مجھ پر درود و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود و سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. مجھ پر درود و سلام. فرمایا جو بھی دعا کرے اول آخر مجھ پہ درود و سلام پڑھ لے تو دعا تو اللہ ہی سنے گا، سننا اسی کا کام ہے اور کرنا بھی اسی کا کام ہے، مگر درود و سلام اس دعا کو تھالی میں رکھ کے اللہ کے حضور پیش کر دے گا. اللہ کے حضور اس درود و سلام کو حضور نے رافع الدعا فرمایا. کیا فرمایا؟ رافع الدعا. یہ دعا کو اوپر اٹھانے والی شے ہے، دعا کو اوپر اٹھانے والی شے.
اس طرح یہاں بھی معافی یہاں بھی اللہ نے دینی ہے، معافی وہاں بھی اللہ نے دینی ہے، مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نیک عالم نے اس کو بتایا کہ اس بستی میں جہاں وہاں اللہ کے مقبول بندے رہتے، عبادت تو یہاں بھی کرے گا، عبادت یہاں بھی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، مگر وہ مالک ہے، چاہے قبول کر دے چاہے رد فرما دے، اس پر زور تو نہیں نا کسی کا، اس پر زور تو نہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ تو عبادت کرے اور مانگے اور وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، رد فرما دے، اس پر تو کوئی قید نہیں، بجائے اس کے کہ ایسی نوبت پیدا ہو تو دعا اور عبادت کر ہی اس بہانے کے ساتھ کہ اس کی بارگاہ میں جائے تو رحمت کو خود بخود حیا آ جائے، اور صرف قبولیت ہو، رد کا امکان نہ رہے، قبولیت ہو، رد کا امکان۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بستی میں اللہ کے کچھ مقبول بندے رہتے ہیں اور وہ تو اللہ والے ہیں، ان کی عبادتیں تو اللہ کے حضور صبح و شام قبول ہوتی ہی ہیں، صبح و شام قبول ہوتی ہی ہیں۔ جا ان کے ساتھ مل کر عبادت کر، ان کی صحبت میں، جب ان کی عبادتوں اور دعاؤں کے ساتھ تیری دعا اور عبادت بھی جائے گی تو وہ اتنا سخی ہے کہ پھر وہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کے نیک بندوں کے ساتھ مل کر کسی کی دعا آئے تو ان میں سے ان کی لے لے اور اس گناہگار کی واپس پھینک دے، نہیں، پھر وہ ان کے ساتھ تیری بھی قبول کر لے گا، ان کے صدقے تیری بھی قبول ہو جائے گی۔ تو حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں، تو ان کو بھیجا اور فرمایا کہ پھر انہی کے پاس رہنا اور پلٹ کر اپنی زمین کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف نہ آنا، پھر بقیہ زندگی انہی کے ساتھ گزارنا، یہ ساتھ بشرط لگائی، پھر انہی کے ساتھ رہنا، انہی کی صحبت میں، پھر پلٹ کر نہ آنا۔ وہ شخص چل پڑا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب آدھا سفر اس نے طے کیا، نصف الطریق، آدھے سفر تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، موت آ گئی، زمین پہ گر پڑ۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ ملائکۃ الرحمت بھی آ گئے اور ملائکۃ العذاب بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں میں مکالمہ اور تکرار ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہیں کہ اسے ہم لے جاتے ہیں جنت میں، عذاب والے فرشتے کہیں اسے ہم لے جاتے ہیں دوزخ میں۔ عذاب والے فرشتے کہیں بھئی یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، 100 کا قاتل ہے۔ رحمت والے فرشتے کہیں بھئی دیکھو یہ اس کا جو دل ہے یہ جاء الی القریۃ الصالحۃ تائبا مقبلا الی اللہ، یہ تائب ہو کر اللہ کی طرف راجع ہو کر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا۔ اس کا دل جو ہے وہ تائب ہو کر ہو گیا تھا اور نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، دل اس کا اللہ کی طرف راجع ہو گیا تھا، اس لیے ہم لے جاتے ہیں۔ ان کا جھگڑا ہو گیا، تکرار بڑھ گیا، بات نہ بنی۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا دونوں فرشتوں سے اس سے فیصلہ کروا لو۔ یہ فرشتہ حکم بن جاتا ہے، یہ فرشتہ حکم، یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم، یہ حکم بن جاتا ہے، دونوں کی بات سن کے یہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ قربان جائیں رحمت حق بہانہ بھی جویت، بہانہ بھی جویت، جب بخشنے پر آتا ہے تو بہانے بھی خود بناتا ہے، بہانے بھی خود بناتا ہے۔ ادھر فرشتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور ادھر دونوں طرف کی زمین، حدیث کے لفظ ہیں پہلے کہ نصف الطریق، بالکل آدھے راستے میں جا کے موت واقع ہو، آدھا راستہ ہوا تھا برابر، آدھا ادھر آدھا ادھر، درمیان میں موت واقع ہو گئی۔ تو جب یہ صورت ہو گئی تو فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے معاملے کو چکاؤ، فیصلہ کرو، اور ادھر اس طرف والی زمین کو کہا، اس طرف والی زمین سے کہا، جس بستی سے وہ آ رہا تھا اس کے گھر والی بستی، اس ٹکڑے کو کہا فَأَمَرَ لِهَٰذِهِ أَن تَبَاعَدْنِي وَأَمَرَ لِهَٰذِهِ أَن تَقَرَّبْنِي، جو پچھلی بستی والا حصہ تھا اس کو زمین سے کہا کہ تو پھیل جا، زیادہ ہو جا، اور جو اللہ کے نیک بندوں ولیوں والی بستی کا ٹکڑا تھا اس کو کہا زمین سمٹ جا، اس کو کہا سمٹ جا، سکڑ جا، اس کو کہا تو پھیل جا۔ مالک تو خود ہے نا، جو چاہے سو آپ کرے،
جو چاہے ثواب کرے. اسے کہا تو پھیل جا, اسے کہا تو سکڑ جا. اور فرشتے کو یہ امر دے کے بھیجا کہ اس نے جا کے فیصلہ یہ کیا بھئی تم دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو, جدھر کا فاصلہ کم ہو اسی کھاتے میں ڈال دو. سبحان اللہ سبحان. یہ عدل ہے یہ فضل ہے؟ جی عدل ہے یہ فضل ہے؟ فضل ہے. اس لیے میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمن بڑیاں شانہ والے, تے فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ میں جے وی منہ کالے میں ورگے منہ کالے. فضل کرے تا بخشے جامن میں جے وی منہ کالے. اس لیے قرآن مجید میں پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں, پورا قرآن اللہ پاک نے کسی ایک جگہ بھی نہیں فرمایا واللہ ذو عدل, نہیں فرمایا کہ اللہ عدل والا ہے. نہیں, جہاں بھی بات کی فرمایا واللہ ذو فضل, اور خالی فضل نہیں فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم, وہ فضل والا ہے اور فضل عظیم والا ہے. ہر جگہ فرمایا وہ فضل والا رب ہے, یعنی تعارف اپنا فضل والا کر کے کروایا, عدل والا نہیں. اس لیے کہ عدل والا کر کے کرا دے تو پھر تو کسی کی بھی نہ بنے. وہ عدل پہ آ جائے تو سب قطاریں لگ جائیں, سب قطاریں لگ جائیں. یہ اس کے فضل کا کرم. اور پھر یہاں تک کہ پورے قرآن کو یہ بھی پڑھ لیجئے, کہیں سبق نہیں دیا کہ اللہ سے اس کا عدل مانگو. سارا قرآن پڑھ لیں اللہ سے اس کا عدل مانگو, نہیں, کہیں نہیں کہا. فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ من فضلہ, ہمیشہ اللہ سے فضل مانگا کرو, اللہ سے فضل مانگا کرو. ہے کہ وہ عدل پر آتا تو 100 کا قاتل تھا, کبھی بخشا نہ جاتا. وہ چونکہ فضل والا ہے تو اب زمین کو بھی حکم دے دیا. اور پھر آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ اسے اپنے بندوں کا کتنا حیا ہے, اپنے مقبول اور مقرب بندوں کا, اپنے دوستوں کا, ولیوں کا, اپنے نیکوں کا کتنا حیا ہے. جو ان کی سنگت کا ارادہ کر کے دل سے تائب ہو کر ان کی سنگت کا ارادہ کر کے بھی چل پڑے, اس کے لیے بھی اللہ پاک اتنا اکرام فرماتے. تو جب فرشتے نے فیصلہ کیا کہ ناپ لو, زمین کو ناپا گیا تو ادھر کا فاصلہ کم نکلا. تو فیصلہ ہو چکا تھا جس بستی کی طرف کا فاصلہ کم ہو القریۃ الصالحہ, نیکوں کی بستی. اور جب نیکوں کی بستی کہی تو القریۃ الصالحہ موصوف صفت, نام رکھ دیا بستی شریف. حدیث پاک میں کیا نام رکھ دیا؟ بستی شریف. کہتے ہیں نا یہ بغداد شریف, یہ اجمیر شریف, کہتے ہیں نا یہ پاک پتن شریف. وہاں کوئی سارے شریف بستے ہیں, ہندو بھی بستے ہیں, ہندو بھی بستے ہیں, کتے بھی پھرتے ہیں. ہم اجمیر شریف گئے, گلیوں میں سور پھر رہے تھے. ہندو ہیں, نجس ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, کتے ہیں, سور ہیں, ہر شے بستی ہے. یہ ساری پلیدیاں لاکھوں کی تعداد میں ایک طرف, اور حضرت خواجہ اجمیری کی ایک پاکی ایک طرف, اللہ کے بندے کی عبادت ایک طرف. وہ ساری پلیدیوں پر اس کی شرافت غالب آ جاتی ہے. قاعدہ یہ ہے سارے ناپاکوں کی ناپاکیوں پر ایک بندہ پاک باز ہو جائے تو اس کی پاکیزگی غالب آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا قرآن مجید میں ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اس بستی شریف میں داخل ہو جاؤ. قرآن مجید میں اس پاک بستی میں داخل ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. کیا اس میں جس میں داخل ہو جاؤ کون سی بستی ہے؟ یہ بات قابل توجہ ہے. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اس بستی پر کافروں جابروں کی ہم بستی ہے, حملہ کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. کیا حملہ کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو, موسیٰ علیہ السلام کی امت کو, بنی اسرائیل کو, کافروں کی بستی پر. یہ بات قابل توجہ ہے. کافروں کی بستی پر حملہ کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے اور مکالمہ ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم تو حملہ نہیں کرتے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو جا, تیرا رب جائے وہاں اس بستی میں جا کے لڑ. وہاں تو ان فیہا قومن جبارین, وہاں تو بڑے بڑے تکڑے جابر کافر مشرک ہیں, بڑے بڑے وڈیرے کافر ہیں.
ہم تو طاقت نہیں رکھتے کہ ان سے جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں درنا مار کے. یعنی ایسی جابروں کافروں کی بستی، ایسی جابروں کافروں کی بسنے والے اتنے جابر کافر، مگر اس بستی کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ، اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ اس وقت وہاں کوئی نبی رہتے تھے؟ اس وقت وہاں کچھ نبی تھے؟ کوئی پیغمبر رہتے تھے؟ نہیں. اب تو کافروں کی بستی، تو پھر اس کو الارض المقدسہ کیوں کہا؟ یہ اللہ پاک کے حیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کا کیسے حیا کرتا ہے. اب تو کافر بستے تھے، مگر مدت ہوئی کئی انبیاء ہو گزرے اس بستی پر، اور کئیوں کے مزار تھے، کئیوں کی قبریں تھیں، کئیوں کے مرکز تھے. کئی انبیاء علیہ السلام اس بستی میں پہلے رہ چکے، ان کے مزارات تھے، اب بستے کافر تھے. تو رب کریم نے اب کافر بسنے والوں کو نہیں دیکھا، وہ جو اس کے بندے گزر گئے ان کو دیکھا. تو ایک بھی اللہ کا مقبول بندہ کسی بستی میں رہے اور لاکھ کافر رہے تو لاکھوں کے کفر کی پلیدی ایک طرف اور اس کے ایک بندے کی پاکیزگی ایک طرف، وہ غالب ہوتی، وہ پورے خطہ زمین کو پاک کر دیتا. یہ اس کا یہ فضل ہے اس کا. یہ کیا ہے؟ عدل ہوتا تو توازن کرتا، عدل میں تولتا، مگر جب فضل ہوتا ہے تو تکڑیوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا. یہ ترازو پیمانے لے جاؤ، میں فضل والا رنگ ہوں. ایک بندہ بھاری ہے سب کافر. یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید نے کہا کہ تم 10 ہو تو 200 کافروں پر بھاری، 10 200 پر بھاری، 20 ہو 200 پر بھاری، یعنی ایک بندہ 10 پر بھاری. جس طرح یہ قاعدہ دیا نا، اس طرح ایک کی عبادت 10 کے کفر پر بھاری. اور کچھ ایسے درجے والے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہو تو لاکھوں کی پلیدیوں پر بھاری ہوتے. اللہ پاک ایک کے صدقے باقیوں پر پردہ ڈال دے. اس جگہ حدیث پاک میں اسی طرح فرمایا کہ القریۃ الصالحہ، نہیں فرمایا قریۃ الصالحین، یعنی نیکوں کی بستی نہیں کہا. یہ بات قابل، نیکوں کی بستی نہیں کہا، کال قریۃ الصالحہ، نیک بستی. اب رہتے تو اور بھی ہوں گے نا، پر وہ جو چند نیک رہتے ہیں ان کی وجہ سے ساری بستی کو نیک کر دی، ساری بستی کو نیک کر دی. یہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں. ان کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور کسی نے اجمیر شریف کہہ دیا، اجمیر شریف کہہ دیا. تو وہ کہنے لگے کہ وہ آپ نے اجمیر ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا اجمیر ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ کافر ہندو مشرک بستے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سن لی. تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا اچھا آپ کے مزاج شریف؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا. آپ نے فرمایا مزاج ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ فرمایا تمہارا مزاج شریف ہو جائے تو خوش ہو، اور رب کا بندہ بستی میں بسے تو وہ شریف نہیں ہوتا. یہ اللہ کے بزرگ نیک بندوں کے طریقے ہیں تبلیغ کے. کس طرح بات سمجھا دی. نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں یہاں، جتنی مثالیں دی، نقطہ سمجھا رہا ہوں اللہ کے فضل کا کہ اللہ پاک بندہ اللہ کا ہو جائے. جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں. اے بندے تو نے میرا ہو کر نہیں دیکھا، اگر تو میرا ہو کر دیکھتا تو پھر تجھے پتا چلتا کہ تیرے ایک وجود سے میں کیا کیا برکتیں کر دیتا، کس کس شے کو مبارک کر دیتا. تیرے ایک وجود سے ایک گھر تو کیا، شہر کے شہر اور ملک کے ملک مبارک بنا دیتا. گلیاں مبارک ہو جاتی ہیں، ملک مبارک ہو جاتے ہیں ایک بندے سے. اللہ کے لطف و کرم اور اس کے شرم و حیا، اس کے بندے کا جو حیا کرنے کا عالم یہ ہے. اور اس کی وجہ ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی اتاری اور فرمایا اے داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دے کہ یہ تو مجھ سے منہ موڑتے ہیں نا، بندے گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، مجھ سے منہ موڑتے ہیں. ان بندوں کو بتا دے کہ جو مجھ سے دور پھرتے ہیں، دور رہتے ہیں، کہ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اگر بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے رب ہو کر اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے،
تو مجھے اپنی عزت کی قسم یہ میری محبت سے آگاہ ہو کر اس طرح چیخیں کہ ان کی روح پرواز کر جائے اور جسم کے عضو دھڑ سے جدا ہو جائے، مر جائے، اس خبر کو سن کے خوشی کے مارے مر جائیں، بازو ٹانگیں دھڑ سے عضو جدا ہو جائے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اگر ان کو اتنا پتہ چل جائے کہ مجھے بندوں سے کتنی محبت ہے، اس کی محبت، اس کی شاہیا کا، اس کے کرم کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو نیک بستی ہے، بستی یہ شریفہ، اس کی طرف فاصلہ چونکہ کم ہے، سو اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈالو جس کھاتے میں اس بستی والے نیک لوگ ہیں، بخشش کر، معاف فرما دی، حدیث پاک میں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے تائب ہو جانا اور اس سے معافی مانگنا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ چونکہ صاحب فضل ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے، وہ ذات 1000 بار بھی معاف کر دیتی، 1000 بار معاف کر دیتی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اکابر کے معمولات یہ تھے کہ وہ ہمیشہ معافی اللہ سے مانگتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ابھی آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی، 4-5 سال عمر تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور گریہ و بکا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور کثرت سے رونا، یہ عالم اتنا تھا کہ 4-5 سال کی عمر میں دن رات زار و قطار روتے رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ادھر اللہ کا ذکر ہوتا، عذاب کی بات ہوتی، حساب و کتاب کی بات ہوتی، تو ادھر آپ کے آنسو برسات کی جھڑی کی طرح لگ جاتے، بہنے لگتے، اور اس قدر زار و قطار روتے کہ بچپن میں کھانا پینا کئی دن چھوڑ دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے والد گرامی نے حتیٰ کہ ان کی کثرت بکا اور کثرت گریہ کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب ان کی مجلس واعظ میں یہ بیٹھے ہوتے، وہ معافی کا اور آخرت میں عذاب و حساب و کتاب کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، وہ رحمت کی اور بخشش کی اور جنت ہی کی بات کرتے رہتے۔ جب دیکھتے نا بچہ بیٹھا ہے، یحییٰ علیہ السلام آپ ان کے صاحبزادے بیٹھے، تو وہ بات ہی نہ کرتے جس سے آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ پتا ہے کہ اگر اتنی بات کا ایک جملہ اس کے کان میں پڑ گیا، 1 ہفتہ یہ کھانے پینے سے دور رو 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 کے اپنا حال اس طرح کر دے گا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اور ان کو بھی، ان کی بھی کان ترس جاتے، وہ چھپ کے بیٹھتے کہ والد گرامی دیکھیں نہ اور معافی کی بات ہو کر بیٹھے، اللہ کی معاف سے معافی مانگنے کی بات، اللہ کے عذاب کی بات کر دیں، ان کو ایک لذت آتی، بس چھپ کے بیٹھتے اور بے خیالی میں ان کی زبان سے جملہ نکلتا، ان کا کیف پورا ہوتا۔ ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے دوزخ کی بات کر دی، جہنم کی بات کر دی، بخشش و مغفرت کی بات کر دی، اس قدر زار و قطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ جب چیخ نکلی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو یحییٰ بھی موجود، اٹھا کے گھر لے آئے، زار و قطار روتے رہے، کھانا پینا چھوٹ گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے، بالآخر گھر سے باہر نکل گئے، 4 سال عمر ہے، پہاڑوں پر جا پہنچے، ایک پتھر کے اوپر پھر سجدے میں گر گئے غار کے سامنے، اور 3 دن اور 3 راتیں مسلسل خدا کے حضور معافی مانگنے اور رونے میں لگا دی۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ کے والدین ماجدین آپ کو 3 دن تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ پہنچے جس غار کے دہنے میں سجدہ ریز 3 راتوں سے رو رہے تھے، کچھ پتہ نہ چلے۔ وہاں ایک بکریاں چروانے والا پھر رہا تھا، چرواہا، اس سے پوچھا بھئی اس عمر کا ایک معصوم بچہ، پیارا سا خوبصورت سا بچہ، تو نے دیکھا ہے کہیں ادھر پہاڑوں کی طرف؟ وہ کہنے لگا میں نے تو اس عمر کا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ اتنی بات ہے کہ آج 3را دن ہے، اس غار سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے، اور 3را دن ہے، میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کے اسی غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے اس کا رونا سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں، اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے، کوئی اتنا سوز ہے، کوئی اتنی آہو بکا ہے
اتنی عجیب کیفیت ہے کہ آج 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ، اور غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے یہ بھی سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. میں خود پریشان ہوں، خدا جانے کون ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس حال میں رونے والا تو یحییٰ ہی ہو سکتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قریب اندر گئے، ان کے قدموں کی آہٹ جو سنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ ملک الموت آ گئے ہو؟ پوچھا ملک الموت ہو؟ اگر ملک الموت ہو تو چونکہ رونے میں آنکھیں بند تھی، فرمانے لگے مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگا. ماں باپ سے معافی مانگا. وہ فرمانے لگے بیٹے یحییٰ، ہم ہی تیرے والدین تمہیں لینے کے لیے آئے. گھر لے گئے، جا کے کچھ کھانا کھلایا پلایا، اور ماں نے اپنی گود میں لے کے پیار کیا. فرمایا بیٹے، وہیں پتھر پہ فرمانے لگے بیٹے اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر، تو معصوم ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت. فرمانے لگی امی جان، اس بات کی ضمانت دے دیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں رونا چھوڑ دیتا. یہ ضمانت آپ دے دیں کہ میرا رب مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، میں رونا چھوڑ دیتا. والدہ نے کہا بیٹے یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتی. وہ پیار کر کے گھر لے گئی، کھانا کھلایا. 3 دن سے بھوکے تھے اور رو رو کے رخسار اندر کو دھس گئے تھے، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی. پیار کیا، تھپکی دی، سلایا. فرمایا بیٹے تھوڑی دیر سو جا، تھوڑی دیر سو جا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بستر پہ لیٹے، آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ لگی ہی تھی، نیند آئی کہ نیند کی حالت میں آواز آئی کہ یحییٰ اب آخرت بھول گیا، یحییٰ اب بھول گیا ہمیں، اب ہمیں بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، اب آرام کی نیند آ گئی. بے دردانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے. یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے انبیاء اس طرح اللہ کے حضور معافی مانگنے والے، ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والے اور معافی مانگنے والے. پھر حضور علیہ السلام کا یہ عالم کہ رات کو اتنی کثرت سے روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، آنسوؤں سے تر ہو جاتے، اور اللہ کے حضور رو رو کے معافی کے خواستگار رہتے. انبیاء علیہ السلام کی اسی سنت پر صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا عمل. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ خوف الہی میں رو رو کر آخرت کے حساب و کتاب کی بات جب سنتے تو اتنا زار و قطار روتے، اور آپ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ان کے آنسو اتنی کثرت سے بہتے کہ گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے، نشان پڑ گئے تھے رونے کے، نشان پڑ گئے تھے رونے کے. اور ادھر حرم کعبہ ہے، حرم کعبہ ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، کچھ نفل ادا کر رہے ہیں. اچانک طواف کرنے والے لوگوں کی آواز پڑتی ہے. ایک تابعی فرماتے ایک شخص چہرے پر اس نے کپڑا اوڑھ رکھا ہے، وہ مقام ملتزم پہ کھڑا ہے، پچھلی رات ہے، ٹھنڈی رات، اور وہ اندھیرے میں رو کے اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا تیری کائنات میں تیری زمین پر تیری مٹی اور ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ، اور تیری کائنات میں تیرے درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور تیری کائنات کے سمندروں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور کائنات میں اول سے آخر تک اس قدر عدد تیری مخلوق کا نہیں جتنا عدد میرے گناہ کا ہے، اور زمین و آسمان کی اتنی وسعتیں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. ساری رات بیت گئی، وہ اپنے گناہوں کا ذکر کر کر کے وہ اللہ کا بندہ دھاڑے مار مار کے روتا رہا،
اس کے رونے کو چیخ و پکار سن کے ہر شخص کا جگر پھٹتا جا رہا تھا، ہر ایک کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ فضاؤں میں رونے کی آوازیں بلند تھیں، ہر سو سسکیاں تھیں۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تبع تابعین میں سے بہت بڑے ولی اللہ، فرماتے ہیں کہ اس حد تک وہ شخص رویا اور گر گڑایا، اور ساری رات بیت گئی، فجر کے قریب وقت ہو گیا، اور وہ سجدے میں گر کے کبھی مقام ملتزم کو تھام کر اللہ غلاف کعبہ پکڑ کے اتنا رویا اپنے گناہوں کا ذکر کر کر کے کہ ہمیں ترس آ گیا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اس رونے والے کے پاس گیا، اس کے دامن کو پکڑا اور میں نے عرض کیا، مولا یہ کوئی بڑا گناہگار شخص ہے، یہ کوئی بڑا گناہگار ہے، بڑا دکھی ہے، میں بھی تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، تو اس گناہگار کو بخش دے۔ وہ شخص روئے جا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور التجائیں کی کہ مولا یہ کوئی بڑا گناہگار شخص ہے تیری کائنات میں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ساری رات بیت گئی، تو اس کو بخش دے، اس گناہگار کو بخش دے، میں اپنی نیکیاں بھی اس کو دیتا ہوں۔ جب یہ دعا کی اور اس کے بعد پھر وہ زار و قطار روتا رہا، وہ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا کپڑا پکڑا اور کہا کہ اے گناہگار، اتنے گناہوں پر رونے والے، ذرا کپڑا ہٹا کے چہرہ تو دکھا، تو ہے کون؟ میں بھی اللہ کے حضور اور التجا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بخش دے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کپڑا اٹھایا تو ساری رات جو زار و قطار رو رہا تھا گناہوں کا ذکر کر کر کے، کپڑا اٹھایا تو وہ لرزہ پر اندام ہو گئے کہ وہ رونے والا گناہگار کون تھا؟ وہ امام زین العابدین، وہ امام زین العابدین تھے۔ وہ کہتے ہیں سختہ تاری ہو گیا اور رو کے عرض کرنے لگا، مولا اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر ان کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہو؟ اور امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی معافی مانگنے کا معمول کیا عجب معمول تھے اللہ کے بندوں کے۔ ان کا ایک شاگرد بیان کرتے ہیں، شاگرد کہ میں اس خاطر کوفے کی جامع مسجد میں آیا رات بسر کروں اور دیکھوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی شب بیداری کیسے ہے، رات کس طرح گزارتے ہیں۔ مجھے اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ گھر گئے، اپنا لباس اور کپڑے بدل کے آئے، وہ دن کو جو لباس عالمانہ تھا رات کو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہن کے آئے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں نے ساری رات دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی داڑھی مبارک تھی، اپنی داڑھی کو کھینچتے تھے، اپنی داڑھی کو کھینچتے تھے اور عرض کرتے تھے، مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اس کو معاف کر دے، تیرا مجرم ہے، اس کو معاف کر دے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ اسی حال میں ساری رات بیت گئی، امام اعظم کی رات اسی حال میں بیت گئی۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سفید داڑھی تھی، 90 برس کے قریب عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، کمر ڈھل گئی، اپنی داڑھی کو پکڑ کے اللہ کے حضور روتے اور عرض کرتے، مولا عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم کرنا، بڑھاپے پر رحم کرنا۔ اور امام اعظم کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ اللہ کے حضور معافی مانگتے مانگتے رو رو کے بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور جب ہوش میں آتے تو پھر یہ کہتے کہ مولا اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی تعجب کی بات ہوگی، یہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے۔ پھر جب ہوش میں آتے اتنا کلمہ کہتے، اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ یہ اللہ والوں کا
اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا عالم یہ تھا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور جس کو حضرت بابا صاحب نے بھی بیان فرمایا فوائد السالکین میں، انہوں نے اسرار الاولیاء میں فرماتے ہیں ایک جوان ولی اللہ تھا، ایک جوان ولی اللہ عبادت گزار، عالم اس کا یہ اللہ کے حضور عاجزی کا کہ گلیوں میں چلتا اپنے کام کاج کے لیے، تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، چلتا تب بھی آنسو بہتے. وہ کس طرح ہے؟ ملدے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا رومن کم انہاں، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا رونا کم انہاں، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، روندے ٹردے راہاں.